عمر علی نے پوچھا ہے قبروں پر قرآنی آیات قرآنی سور کریمہ کا لکھنا کیسا ہے؟ تو جواب عرض یہ ہے کہ احناف کے ہاں بھی، اہل سنت و جماعت حنفی علماء کے ہاں بھی لکھنا مکروہ ہے۔ صحیح مسلم کی جو روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پہ لکھنے کی جو ممانعت فرمائی ہے، تو بلا ضرورت حنفی علماء بھی اسے ممنوع ہی سمجھتے ہیں۔ تو قبرستان میں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ قبروں کے جو کتبے ہیں ان پہ جو قرآنی آیات یا کلمہ طیبہ یا قل شریف، قرآن کی جو صورتیں لکھی ہوتی ہیں مختصر کلمات پہ مبنی، تو وہاں ان کی حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ اللہ معاف فرمائے، کئی دفعہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں قبروں کے پاس سے جانور گزرتے ہیں، کتے گزرتے ہیں، گدھے وغیرہ، تو یہ ہلا دینے والی بات ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ قرآن حکیم کے لکھنے سے فائدہ ہوگا، تو اگر مردے کو یہ فائدہ دیتا ہے تو صاحب قبر زندگی میں یہ قرآن پڑھے، سمجھے، اس پہ عمل کرے، پھر دیکھیں اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس پہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں قرآن لے آئیں۔ اسی طرح جہاں ہم دیواروں پہ قرآن کریم کے آیات لکھواتے ہیں یا اپنی گاڑیوں پہ لکھواتے ہیں، تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ اوپر خاک پڑتی ہے، مٹی پڑتی ہے، اور اس طرح کا کئی دفعہ جو ہے وہ بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے۔ تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ 18 زاری سے مادی حیات پوچھتے ہیں کہ رات کو جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ صفائی جس وقت آپ کو ضرورت پڑے آپ کر سکتے ہیں۔ پھر مادی حیات صاحب ایک سوال پوچھتے ہیں کہ رخصتی کے وقت جو دلہن ہوتی ہے اس کے سر پہ گندم پھینکتے ہیں، یہ ہمارے کلچر میں مطلب ایک ہے، ہمارے ہاں ایک رواج ہے۔ تو یہ اناج کو ضائع کرنا، اور یوں سمجھ لیں کہ جس اناج کو سیف کرنے کا حکم ہے اور اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اور کھانے کی چیز کو بلا وجہ ہم خراب کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا تو یہ مفہوم ہے نا کہ آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو آپ اسے اٹھا کے صاف کر کے کھا لیں، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ یہ تو پکی ہوئی روٹی کی بات ہے اور اس لقمے کی بات ہے، تو روٹی اسی اناج کی بنتی ہے، کوئی بھی مال اس طرح ضائع کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ اگر کسی مطلب کہ عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو جب اسے 1-2 دن بعد واپس لاتے ہیں، جسے مکلاوا کہتے ہیں، اور ہماری پنجابی میں جسے ستو باڑا کہتے ہیں، تو جب وہ عورت واپسی لائی جاتی ہے، یعنی اپنے میکے والوں کے پاس آتی ہے، تو جھاڑو نہیں لگاتے۔ اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں، آپ صفائی کریں۔ اس کے آنے پہ یہ جھاڑو ہڑتال کیوں آپ نے کر رکھی ہے؟ اس طرح ایک سوال ہے کہ نماز عصر اور نماز عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں، تو ان کا آپس میں کیا فرق ہے؟ وہ دونوں غیر مؤکدہ ہیں احناف کے ہاں۔ تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب دوسری رکعت میں آپ بیٹھتے ہیں، یعنی قعدہ اولیٰ کرتے ہیں، تو اس میں درود شریف پڑھ لیں، بہتر ہے۔ اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ثنا سے شروع کریں، تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر اس طرح آپ نہ بھی پڑھیں، جس طرح باقی سنتیں مؤکدہ، جس طرح ظہر کی پہلی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ عصر اور عشاء کی بھی 4 سنتیں ادا کر لیں، تو وہ پھر بھی ادا ہو جائیں گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ سنتوں اور فرض کی قرات میں قل شریف پڑھنے کا کوئی فرق بھی ہے؟ یعنی ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرض نماز میں کوئی ایسی رکعت بھی ہے کہ جس میں سورت اخلاص یا اور کوئی سورت ساتھ نہ ملائی جائے یا اور کوئی قرات نہ کی جائے؟ جی بالکل، احناف کے ہاں فرض نماز جب پڑھی جاتی ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں آپ نے صرف فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اور اس کے ساتھ سورت اخلاص یا کوئی اور سورت یا کوئی آیات کریمہ وہ آپ نے تلاوت نہیں کرنے۔ لیکن اگر کسی کو اس مسئلہ شرعیہ کا علم نہ تھا یا بھولے سے اس نے پڑھ دیا، تو سجدہ سہو نہیں ہوگا، اس کی نماز پھر بھی روا ہوگی۔ اس سوال ہمارے کرم فرما لدیتا صاحب پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا، خط کروانا یعنی داڑھی کی سیٹنگ کروانا، کلر کروانا، یہ کیسا ہے؟ یہ سب امور جائز ہیں۔
اگر کوئی ایسا کلر ہے جس کو مطلب کہ بعض علماء نے مکروہ کہا ہے، منع لکھا ہے، جیسے پیور بلیک کلر، تو بعض کے ہاں یہ منع ہے، ممنوع ہے، تو وہ کلر بھی اگر کروا لیں تو اس کی کراہت اپنی جگہ ہے، روزہ اس سے فاسد نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔